کہ ایک بچے کو جب آپ نوٹ کرتے ہو تو وہ اپنے ماحول کو آبزرو کرتا ہے, ارد گرد کو دیکھتا ہے, اپنے امی ابو کو دیکھتا ہے, بھائیوں کو دیکھتا ہے, بہنوں کو دیکھتا ہے, اپنے چاچا کو دیکھتا ہے, ماما کو دیکھتا ہے, اور ان سب کو آبزرو کر کے وہ سیکھتا ہے. ایک چھوٹا بچہ سب سے پہلے جب ممی پاپا بولنے لگتا ہے, وہ کیوں بولنے لگتا ہے؟ اس کے بھائی بہن آ کے کہتے ہیں یہ آپ کی امی ہے, یہ ابو ہے. اس کے جو ہے امی ابو آ کے کہتے ہیں میں آپ کی امی ہوں, میں ابو ہوں. اسی وجہ سے وہ بچہ وہ ورڈ بار بار سنتا ہے, آبزرو کرتا ہے وہ اپنے انوائرمنٹ کو, کہ میرے ماحول میں, میرے ارد گرد میں کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, اور کیوں ہو رہا ہے. یہ 3 چیزیں ایک بچہ اپنے ماحول میں آبزرو کر کے سیکھتا ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب ایک بچہ بڑا ہو جاتا ہے, وہ ٹین ایج میں ایک نوجوان بن جاتا ہے, تو ایک بچے کی جو آبزرویٹری لرننگ ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے, جبکہ ایک نوجوان کی آبزرویٹری لرننگ کچھ اور ہونی چاہیے. آپ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں ہم لوگ کہیں نہ کہیں پر, ہم سب لوگ اس آبزرویٹری لرننگ کو ہم لوگ ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کس چیز پر؟ کتابوں پر, لیکچرز پر, پریکٹیکل ورک پر. بہت سارے ایسے لوگ ہیں نا یونیورسٹی میں, آپ دیکھتے ہو لوگ جو ہیں کتابوں کو سجیسٹ کرتے ہیں, بھائی جان کتاب پڑھو, کتاب پڑھنے سے اتنا علم آئے گا, بھائی جان اس ٹیچر کا لیکچر سنو, اس کے لیکچر سننے سے اتنا علم آپ کے پاس آ جائے. یہ بھی ٹھیک ہے, لرننگ کے, سیکھنے کے بہت زیادہ طریقے ہیں, اور ان میں سے جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے آبزرویٹری لرننگ کا. آپ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں آبزرویٹری لرننگ کو ہمیشہ ایکٹیویٹ کریں. ڈی ایکٹیویٹ ہے تو پھر سے ایکٹیویٹ کرو, کیونکہ ہمارے ارد گرد میں, ہمارے معاشرے میں, آپ ارد گرد اپنی چیزوں کو نوٹس کرو تو ہر ایک چیز جو ہے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ پیغام دینا چاہتی ہے. سمندر کی خاموشی میں, سکون میں, دریا کی روانی میں, دریا کی شور میں کیا پیغام چھپا ہمارے لیے؟ ایک پودے کا تناور درخت بننے میں اور پتوں کا سایہ دینے میں کیا پیغام ہے ہمارے لیے؟ جب آپ آبزرویٹری لرننگ کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہو تو آپ کے ارد گرد ہر ایک چیز آپ کو سکھانا شروع کر دیتی ہے, جو کہ آپ کی پریکٹیکل لرننگ, آپ کے لیکچرز, آپ کی کتابوں سے زیادہ لرننگ آپ اس چیز میں کر سکتے ہو. بڑی بڑی ہمارے گیم چینجرز دیکھیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ میں سمجھتا ہوں بدل کے رکھ دی. کیمسٹری کی فیلڈ میں دیکھیں, ان سب لوگوں نے اپنی زندگی کے زیادہ تر ایجادات اور زیادہ تر جو کریشن کی ہے, جو آئیڈیا کریشن کی ہے, وہ آبزرویٹری لرننگ سے کی ہے, اپنے ماحول کو آبزرو کر کے کی ہے. لہٰذا آپ اپنے جو لرننگ ہے آبزرویٹری کی وہ ہمیشہ ایکٹیویٹ کرتے رہے. لرننگ کے ڈھیر ساری طریقے ہیں جن میں سے میں سمجھتا ہوں بہترین طریقہ ایسا اس چیز کو امپلیمنٹ کرو. دوسری بات, یہ ڈر جو ہے نا انسان کے اندر, کچھ لوگ ایسے ہوں گے یہاں پر جو کہ لیکچر دینے سے ڈرتے ہیں, جو کہ ان کے اندر ایک خوف سا ہوتا ہے, یار میں لیکچر نہیں دے سکتا, میں کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتا. اب یہ لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو آپ یہ اچانک آ جائیں, آپ کے سامنے مائک پکڑیں اور آپ سے ایک سوال پوچھیں, تو ایک انسان جو ہے وہ جب اکیلا بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی نظریہ, اس کی انداز وہ بالکل چینج ہوتا ہے. جیسے ہی آپ ڈائریکٹ موبائل لگا لو, کیمرہ اس کے سامنے کر لو, تو اس کا انداز چینج ہو جاتا ہے, وہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ڈر جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ ایک غلط فہمی ہے. میں سمجھتا ہوں ایک تصویر ہماری دماغ میں بنائی گئی ہے جو کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے مقصد تک پہنچنے سے روکتی ہے. ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے, میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی کی جرنی میں, ہمارے روڈ میپ میں, ہمارے جرنی کے سفر میں. تو کوشش کریں کہ آپ اس ڈر کو ختم کریں. اس کے لیے بہترین طریقہ لرننگ ہے. جتنا علم آپ کے پاس ہوگا اتنے ہی آپ ایکسپینسو بنو گے اپنے معاشرے میں, اتنے بڑے پرابلم سالور بنو گے آپ اپنے معاشرے میں. علم حاصل کریں اور اپنی آبزرویٹری لرننگ اور پریکٹیکل لرننگ اور کتابوں اور لیکچرز, ان ساری چیزوں کو ایکٹیویٹ کریں, اور کوشش کریں کہ اپنی سوچ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں, اپنی نیت ہمیشہ صاف رکھیں. آپ کی سوچ پازیٹیو ہوگی تو آپ کی پازیٹیوٹی دیکھ کر, آپ کی اس کیریکٹر کو دیکھ کر, اس کردار, اس پرسنالٹی کو دیکھ کر آپ کا دوست بدل سکتا ہے. آپ کا دوست بدل گیا, اس کا آپ اپنی فیملی کو پہلے بدل سکتے ہو. آپ سے انسپائر ہوں گے کہ کتنا پازیٹیو یہ سوچتا ہے. اس پازیٹیوٹی کو دیکھ کے آپ کی ایک خود چینج ہونے سے یہ چینج پورے ملک میں آ جائے گا. میں سمجھتا ہوں آپ جب چینج ہو جاؤ تو آپ سے انسپائر ہو کر پوری دنیا بدل سکتی ہے. جتنے بھی لوگ ہیں نیگیٹو سوچتے ہیں, چیزوں کو نیگیٹو استعمال کرتے ہیں, نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں, تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر کتنے انسپائر ہو جائیں گے. وہ لوگ خود ہی آپ کو دیکھ کر انسپائر ہو کے پازیٹیوٹی کی طرف آئیں گے, جس کی وجہ سے اویئرنیس پھیلے گی معاشرے میں. اور جو لوگ ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کوالٹی اور اپنی جو کیپیسٹیز ہیں, جو اپنی صلاحیتیں ہیں, ان کو پرسنل کیپیسٹیز جتنے بھی ہیں ان صلاحیتوں پر کام کرنا شروع کر دیں گے. جو زندگی کی اپنے مقصد کی طرف بڑھنے کے لیے جو پہلی سیڑھی ہے, دیٹ از یو ہیو ٹو بی کیلکولیٹڈ. اپنے ٹائم کو مینج کرنا سیکھو.
آپ جس طرح سر نے بات کی, بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ اپنے اسکول سے آتے ہیں, مدرسہ جاتے ہیں, مدرسے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں, کھیلنے کے بعد جب گھر آتے ہیں ان کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا. کوئی بچہ گیمز کھیلتا ہے, کوئی بچہ بیٹھ کے اپنا ہوم ورک کرتا ہے, کوئی بچہ بیٹھ کے کارٹون دیکھتا ہے, کوئی بیٹھ کے ڈرامہ دیکھتا ہے, کوئی موویز دیکھتے ہیں, کوئی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو اپنے لیے ٹائم ٹیبل بنائیں. میرا ٹائم ٹیبل 18 گھنٹے کا ہے, میں 18 آور اسٹڈی کرتا ہوں, لیکن میں جب باہر کسی وزٹ کے لیے جاتا ہوں تب میرا ٹائم ٹیبل کچھ اور ہوتا ہے. میں 5 بجے اٹھتا ہوں, اٹھنے کے ساتھ میں ایکسرسائز کرتا ہوں, جاگنگ کے لیے جاتا ہوں. پاس ہی میں کرکٹ گراؤنڈ ہے, یہاں پر جاگنگ, کبھی کبھی مارگلہ ہلز پر ہم ہائکنگ کے لیے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد آ کے فریش بات لیتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں صبح کی, اور اسی سے میں اپنے دن کی شروعات کرتا ہوں. میری پھر 3 گھنٹے کی ایک کلاس ہوتی ہے. اس کلاس کے بعد میں پھر بریک فاسٹ لیتا ہوں, پھر 3 گھنٹے کی ایک اور کلاس ہوتی ہے. اس طرح میرا اس طرح ٹائم ٹیبل جاتا رہتا ہے. پھر آپ جیسے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ملنے کے لیے تو ان کو میں لیکچر ڈیلیور کرتا ہوں, اور ایسے ڈھیر سارے لوگ ہیں جو کہ پورے پاکستان سے ملنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ میں نے اپنے لیے ٹائم ٹیبل بنایا. آپ کی زندگی کا جو لانگ ٹرم گول ہے, اپنے اس لانگ ٹرم گول کو شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز میں, شارٹ ٹرم گولز میں ڈیوائڈ کریں. مطلب آپ کی زندگی کا, جس طرح میری زندگی کا مقصد ایک لیڈر بننا, لیڈر بننے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ وہ, اس کے اندر ڈر نہ ہو, وہ بول سکتا ہے, وہ بگ ڈریمنگ کرتا ہے, سخن دل آواز ہے, باتوں کا انداز ان کا اس طرح ہے کہ جو بندہ اس کو سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ انسپائر ہوتا ہے, اور وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہے, اس کو سننا شروع کر دیتا ہے. اور وہ جہاں پرسوس ہو, رسک ٹیکر ہو, گریٹ وارئر ہو. تو میری زندگی کا مقصد تھا لیڈر بننا, جس کے لیے میں نے پہلا سٹیپ جو لیا, جو شارٹ ٹرم آبجیکٹیو رکھنا, دیٹ واز ٹو بی اے موٹیویشنل اسپیکر, اور وہ میں آج بن گیا ہوں الحمدللہ. اور انشاءاللہ میں پلاننگ کر رہا ہوں کہ جو میرے اور گولز ہیں اس تک بھی میں پہنچوں. تو جب آپ اپنے لیے ٹائم ٹیبل بناؤ گے, سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کس وقت کون سی ایکٹیویٹی کری ہے, جس کی وجہ سے جو غیر ضروری چیزیں ہو جاتی ہیں وہ آپ اس کو نوٹس کرتے ہو, ان کمزوریوں کو نوٹس کرتے ہو, اور ان ویکنیسز کو اپنی اسٹرینتھ میں کنورٹ کرتے ہو. جب آپ ان ویکنیسز کو اپنی اسٹرینتھ میں کنورٹ کرتے ہو تو آپ کے پاس ایک بہت زیادہ ایک لیول آف ٹائم بچتا ہے. جب آپ اس ٹائم کو اپنی پرسنل لرننگ پہ کام کرتے ہو, اپنی پروڈکٹیوٹی پہ کام کرتے ہو, اپنے آپ کے اوپر کام کرتے ہو اس وقت میں, تو یہ آپ کو مدد دیتی ہے آپ کی کہ آپ جو ہے بڑے آئیڈیاز کریٹ کر سکو, کچھ تخلیق کر سکو, کریٹیوٹی کر سکو. جو لرننگ کے لیے جو ویب سائٹ ہے, میں سمجھتا ہوں یوڈیمی بیسٹ ویب سائٹ ہے سیکھنے کے لیے, جس میں ہزاروں کی تعداد میں کورسز پڑھیں, جو کورس آپ کرنا چاہتے ہیں, سینیماٹوگرافی کے بارے میں, فوٹوگرافی کے بارے میں, آپ کی جو ہے پبلک سپیکنگ کے حوالے سے, فیئر کے حوالے سے, ڈفرینٹ کائنڈ آف کورسز جو ہیں اس کے اوپر موجود ہیں. گیم بنانا چاہتے ہو اس کے لیے بھی وہاں پہ کورسز موجود ہیں. سب سے پہلے فری ٹرائل ہوتا ہے, اس کا انٹروڈکشن آپ کو دیتے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے. جب آپ انٹروڈکشن سیکھتے ہو, اف یو آر انٹرسٹڈ, پھر آپ کو $10 سے $12 تقریباً دینے پڑیں گے, جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. تو آپ آرام سے جو ہے اس پلیٹ فارم سے ایک سکل اٹھائیں, اس سکل کو سیکھو, اور پھر اسی سکل کے ذریعے سے پیسے کمانا شروع کرو گے. یہ آپ کو مدد کرے گا, اپنے اخراجات آپ خود بیئر کرنا شروع کر دو گے, اور اپنے فیملی کو بھی ایزیلی آپ سپورٹ کر سکو گے. آپ کا سوال. Sir, give us some advice, suggestion that how we motivate our kids because our base is so weak. So how we motivate our kids? دیکھیں, ایک بچہ سب سے زیادہ انسپائر ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے اور اپنے ٹیچر سے. میں سمجھتا ہوں ماں باپ کو اور ٹیچر کو ایک رول ماڈل پلے کرنا چاہیے, رول ماڈل کا کردار بنانا چاہیے, پلے کرنا چاہیے اپنے بچے کے لیے. They should teach their kids and they should give them a positive environment in which they can learn any time. اور وہ ایسا انوائرمنٹ اپنے بچوں کو دے کہ جس میں وہ بچہ سیکھے, اور یہ بھی سیکھے کہ میں نے یہ جو سیکھا ہے یہ میں اور لوگوں کو بھی سکھاؤں گا, اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی اگنائٹ کروں گا. اپنے بچے کا جو انٹرسٹ ہے پہلے اس شوق کو معلوم کرے کہ آپ کا بچہ کس چیز میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے. آپ اس کو معلوم کریں تو کوشش کریں کہ آپ اس بچے کو اس فیلڈ میں پروموٹ کرو, کیونکہ یہی واحد ایک فیلڈ ہے جس میں وہ بچہ آگے جا سکتا ہے, اسکلفل بن سکتا ہے. تو آپ بچے کو انٹرسٹ کو دیکھیں, اسی انٹرسٹ کے مطابق اس بچے کے لیے ماحول بنائیں. انجینئر بننا چاہتا ہے, انجینئرنگ ماحول اس کے لیے بنائیں. ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, میڈیکل ماحول اس کے لیے بنائیں. سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے تو کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسی ویڈیوز ہو, اینیمیٹڈ کارٹونز انہیں دکھائیں کہ جس سے وہ بچہ انسپائر ہو. اور دوسری بات, ماں باپ کو اور اپنے اساتذہ کرام کو بچوں کو انسپائر کرنا چاہیے ایجوکیشن کی طرف, تعلیم کی طرف. بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتا ہے, ماحول کو دیکھ کر سیکھتا ہے. جب اسکول جاتا ہے تو وہ اپنے ٹیچرز کو دیکھ کر سیکھتا ہے, اپنے پاس جو دوست بیٹھے ہیں ان سب کو دیکھ کر سیکھتا ہے. تو ماں باپ ان کے لیے پازیٹیو انوائرمنٹ بنائیں گے تو وہ بچہ خود بخود پازیٹیو بنے گا. جس طرح سر نے کریکٹر بلڈنگ کی بات کی, کریکٹر بلڈ تب ہوتا ہے جب آپ کا ماحول ٹھیک ہوتا ہے. تو بچے کو آپ پروڈکٹیو ماحول دو, جس طرح کا ماحول آپ اس بچے کو دو گے تو اسی طرح کا وہ بیہیو کرنا شروع. آپ زیادہ دیکھیں ہمارے پٹھان سوسائٹی, صرف پٹھان میں نہیں, بہت زیادہ جگہوں, بہت زیادہ سوسائٹیز اور جگہوں پر ایسا ہوتا ہے
کہ کھانے کے ٹیبل پر جب پوری فیملی بیٹھی ہوتی ہے تو کھانے میں تھوڑا ذائقہ نہیں ہے تو ابو غصہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنا بزنس بھی چلا رہے ہیں, تو اتنا ٹینشن اس پہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے کا پتیلا اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جو بھی آپ سیکھتے ہو اس کے کانسیپٹ کو سمجھو, اچھا ماحول بناؤ, ہائپر ٹینسو جو انوائرمنٹ ہے اس کو ختم کرو, اور جتنا زیادہ پروڈکٹیو رہو گے, صرف آپ کے بچے نہیں, گلیوں میں بچے کھیل رہے ہیں تو آپ ان کے سامنے, آپ کلاس روم میں ہوتے ہو, یہ یہاں پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں, تو جو ایکشن آپ کر رہے ہو یہ بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ موبائل نکالتے ہو, سیلفی کھینچتے ہو, تو یہ بچہ دیکھتا ہے یار یہ کیا کر رہا ہے, یہ بھی موبائل نکالتا ہے, یہ بھی سیلفی کھینچتا ہے. آپ موبائل رکھتے ہو, آپ جو ہے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور گھومتے ہو, تو موبائل کے ساتھ گھومتے ہو, انگریزی زبان کو ٹیڑھا کر کے بولتے ہو, تو اسی طرح بچہ بھی آپ کو دیکھتے ہو, وہ بھی کل سے موبائل ہاتھ میں پکڑنا شروع کرتا ہے, وہ بھی انگریزی زبان جب سیکھتا ہے تو منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی زبان بولنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ نے بہت زیادہ دھیان دینا پڑے گا. Like sir, 95% kids you ask from them, so what do you want to become? They simply told you that I want to become a doctor and engineer. Yes. So these have no mini concept like there is another fields. So Yeah. how we motivate to told them that there is another field, you go to this field, like they not Exactly. suggest as our. Exactly, good question. It has become a trend in our society. All students and all are becoming doctor and engineer. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں کانسیپٹ ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ بچہ کچھ اور بننا چاہتا ہے, بچے کے اندر ٹیلنٹ کچھ اور ہے, بچہ اپنے ٹیلنٹ کو بھی پہچان لیتا ہے, لیکن پھر بھی اس کے ماں باپ زور کرتے ہیں اور اس کو کھینچتے ہیں اس فیلڈ کی طرف, میڈیکل فیلڈ کی طرف, انجینئرنگ فیلڈ کی طرف, کیونکہ ہمارا تعلیمی نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ جس سے نکلنے والا ہر ایک بندہ پیسہ کمانے والی مشین بنتی ہے. پی ایچ ڈی ہولڈرز کو دیکھو, بندہ پی ایچ ڈی کرتا ہے تو کل کو آپ کو ایک آفس کی قطاروں میں ملے گا, ایک نوکری کے لیے قطاروں میں وہ بندہ کھڑا ہو کے ملے گا. کیوں؟ کیونکہ بندے کو پی ایچ ڈی کرنی ہے, اس کو ماسٹر ڈگری حاصل کرنی ہے, کس لیے؟ تاکہ میں اچھی نوکری کر سکوں, اچھا جاب کر سکوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی اس فیلڈ کو صحیح طریقے سے سمجھ پاتے ہیں, جن کو ایسا انوائرمنٹ ملا ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. تو ان بچوں کو انسپائر کرنے کے لیے جو بھی نیکسٹ جنریشن ہماری آ رہی ہے نا, میں ابھی سے ماں باپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے اوپر صحیح کام کریں, اپنے آپ کے اوپر سب سے پہلے کام کریں. جتنا آپ خود کام کرو گے تو اتنا ہی آپ کو بچہ آپ کو دیکھ کے کرے گا. آپ دیکھیں, میری لرننگ کو آپ دیکھیں, میں کس طرح سیکھتا ہوں. میرے ٹیچرز بیٹھے ہوئے آپس میں, وہ آپس میں ایک بات کر رہے ہیں, وہ آپس میں ایک ٹاپک کو چھیڑ رہے ہیں. وہ ٹاپک مینجمنٹ کے حوالے سے, وہ ٹاپک لوگوں کی ذہنیت کے حوالے سے, وہ ٹاپک لوگوں کے حوالے سے. تو میں ان کو غور سے سنتا ہوں, میں سنتا ہوں میرے ٹیچر کیا بول رہے ہیں, میں ان کو سوکھتا ہوں, وہ پوائنٹ بولتے ہیں, میں اس پوائنٹ کو میرے ذہن میں بیٹھ گیا. اچھا ہماری سوسائٹی میں یہ کام ہوتا ہے, اچھا میں نے اس کام کو یہ سولوشن ہے اس کام کا, اچھا اس کام کا یہ سولوشن ہے, میں نے اس کو اس طرح سے حل کرنا ہے, اچھا میں نے اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی گنائٹ کرنا ہے, تو میں ان کو دیکھ کر میں سیکھتا ہوں. تو جتنا آپ اپنے آپ کے اوپر کام کرو گے اور جتنی ایکشنز آپ کرو گے, تو آپ کے ان ایکشنز کو دیکھ کر بچہ آپ کو کاپی کرنے کی کوشش کرے گا. تو آپ اپنے بچے کو انٹرسٹ کو دیکھو, کیونکہ بچہ بچپن ہی سے وہ بننا چاہتا ہے ڈاکٹر, وہ بننا, فار ایگزامپل ایک بچہ بننا چاہتا ہے سائنٹسٹ, یا وہ جو ہے ایسٹروناٹ بننا چاہتا ہے. چاچا راشی سجوڑے دلواڑے ایسٹروناٹ کیا فیلڈ ہے, ڈاکٹر بنو, ڈاکٹر کی فیلڈ اچھا ہے, انجینئر بنو, انجینئر کی فیلڈ اچھا ہے, پیسہ زیادہ ملے گا. تو وہ بچہ اس کو بھی سنتا ہے, اس کو بھی سنتا ہے, سب کچھ سنتا ہے, تو اس کے دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے, یار یہ ڈاکٹر بننا, یہ انجینئر بننا بہت بڑی بات ہے, آجو میں بھی ڈاکٹر اور انجینئر بنتا ہوں. اس لیے ہر ایک بچہ ڈاکٹر اور انجینئر بننا ہے. جب آپ اپنے لیے ایک مقصد سلیکٹ کرو گے اور آپ اپنے ارد گرد کا ماحول ایسا بناؤ گے کہ جس میں آپ کو اسی مقصد سے ریلیٹڈ باتیں کی جائیں, سب لوگ آپ کو اسی مقصد سے سپورٹ کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی بچہ اسی فیلڈ میں اتنی بڑی کریٹیوٹی کر دیتا ہے کہ پھر دنیا اس کو یاد رکھتی ہے. اس سے There is proverb where there is no vision, people perish. So what is your opinion about this? Sorry? Where there is no vision, people perish, destroy. Okay, vanish, right? دیکھیں, ویژن اپنی زندگی میں سلیکٹ کرنا ایک بہت اچھی بات ہے. اور سیکنڈلی وہ لوگ جن کا زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے, دیکھیں ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ گاڑی توخے جے اور دا گاڑی اس منزل نشتا پتہ در تنشتے چپا کما رہا ہوں. سو میں ہر وقت لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ زندگی میں ایک مقصد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بنا مقصد والی زندگی کسی قافلے میں روانہ ہوئے ہو اور اس قافلے کی کوئی منزل نہیں ہے. اس کی مثال اس طرح ہے. تو اپنے آپ کو نالجیبل بناؤ, اپنے لیے کوئی مقصد زندگی میں سلیکٹ کرو, ڈرنا کبھی نہیں ہے. آپ کو آئے کوئی ڈی موٹیویٹ کرے کچھ نہیں, اس کو دیکھو, اس کو اسمائل دو اور آگے اپنے کام کی طرف بڑھ جاؤ. اگر آپ کو بندہ آتا ہے اور آپ کو بیڈ ورڈز کہتا ہے تو آپ اس کو دیکھو, اس کو ایک اسمائل دو اور اپنے سفر کی طرف نکل جاؤ. دیکھیں ہماری جو زندگی ہے وہ پوری امتحانوں سے بھری ہے. میں نے جو اپنا پہلا لیکچر دیا تھا پشاور یونیورسٹی میں, تو اس میں نے یہ بات کی تھی
کہ ہماری زندگی میں ہر ایک لمحہ ہر ایک وقت ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. بچہ چلنا سیکھتا ہے, چلنا اس کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے, بولنا اس کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے, اسٹڈی کرنا اس کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے, ٹیچر کو سمجھنا اس کے لیے چیلنج ہوتا ہے. آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہو, میری باتوں کو سمجھنا ایک چیلنج ہے, یہاں پر آ کے اسٹیج پہ ڈیلیور کرنا ایک چیلنج ہے. ہر ایک چیز جو کہ ہماری زندگی میں انکلوڈڈ ہے وہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے. تو آپ کبھی بھی چیلنج سے نہ ڈرو. جب بھی کوئی چیلنج آئے تو آپ اس کے سامنے کھڑے ہو, یو ہیو ٹو سے دیٹ آئی کین اوور کم دس چیلنج. اور آپ نے کام کرنا ہوگا کہ میں اس چیلنج کو کیسے جو ہے میں کیسے آگے نکل جاؤں, میں کیسے جیت جاؤں اپنی زندگی میں. ہمارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں خود محنت کرتے ہیں, وہ خوب چیلنجز کو جو ہے سولوشنز نکالتے ہیں, اس کو حل کرتے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جب فیلئرز کے پہاڑ پر پہنچ جاتے ہیں, ٹاپ پر پہنچ جاتے ہیں, جہاں سے ان کی کامیابی شروع ہونی ہے, لیکن وہ اسی ٹاپ پر ہار جاتے ہیں, وہ ہار مان لیتے ہیں, کہتے ہیں میں نے اور اپنی زندگی میں نہیں کرنا, میں نے بہت کوشش کر لیا, میں اور نہیں کروں گا. جب آپ صاف نیت رکھو گے اور جب آپ یہ تمام موڈیفیکیشنز اپنی زندگی میں لے آؤ گے تو نیچر جو ہے وہ آپ کو ڈھیر سارے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ نوازے گا, ڈھیر سارے پلیٹ فارمز آپ کے سامنے آئیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپرچونٹی مل رہی, سر آپ ہمیں بتائیں ہمارے پاس اپرچونٹی نہیں ہے تو ہم کیسے کام کریں. وقت ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے, یہ وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اپنے اس وقت کو اٹھاؤ, اس کو اپنے آپ پہ انویسٹ کرو, اپنے لیے خود ایک اپرچونٹی بناؤ. جب آپ اس وقت کو اپنے آپ پہ انویسٹمنٹ کرو گے تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی دنیا کی, آپ کی زندگی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے آپ کے لیے. تو اس وقت کو انویسٹ کرو اپنے آپ پہ, اپنے لیے اپرچونٹی خود بناؤ. دیکھو آپ کی زندگی میں مقصد ہوگا اور اس مقصد کو آپ شارٹ ٹرم گولز میں بھی ڈیوائڈ کر سکو گے اور آپ ایزیلی اپنے مقصد تک پہنچ جاؤ گے. لوگ آپ کو پھر پرابلم سالور سمجھنا شروع کریں گے. آپ کب سے کچھ سوال سوچ رہے ہیں, میں آپ کو نوٹ کر رہا ہوں. ایک منٹ, انہوں نے بہت پہلے سے پلاننگ کی ہوئی ہے. If a person he wants to do something but there are some problem in his life and some people say you can't do this thing and that person also think I can't do this thing, so how we can finish this thing. دیکھیں انسان کے لیے سب سے بڑی چیلنج ہوتی ہے کہ اس کے سوسائٹی میں جو لوگ ہیں جو کہ اس کے اگینسٹ ہیں, جو کہ اس کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بندہ اس چیلنج کو پار کر پائے, اس چیلنج کو جو ہے ٹیکل کر پائے. جب آپ کو کوئی بندہ ڈی موٹیویٹ کرتا ہے, جس طرح میں نے بات کی, آپ اس کی طرف دیکھو, اس کو اسمائل کرو, آگے نکل جاؤ. کیونکہ یہ جو بندے نیگیٹو سوچتے ہو, جو بندے ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, ہمیشہ یہ بات اپنی ذہن میں بٹھا لو, جو بندہ بھی آ کے آپ کو کہتا ہے یار تا غلط کر کے دا کر مکو ٹیمز آیا کہ نور دسی کارو نہ کہ آپ سمپلی یہ سمجھ لو کہ اس بندے کا, اس بیچارے کا زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے, اور یہ اور لوگوں کو بھی نہیں چاہتا کہ ان کی زندگی میں بھی کوئی مقصد ہو. آپ سمپلی اس بندے کو بٹھاؤ, اس بھائی جان کو انسپائر کرنے کی کوشش کرو کہ بھائی جان آپ یہ جو بول رہے ہو, میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا پرابلم ہے, میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. یا اس بندے کو بیٹھ کے بٹھاؤ, اس کو تھوڑا سا انسپائر کرو, اس کو بتانے کی کوشش کرو, کیونکہ یہی بندہ میں سمجھتا ہوں آپ کی زندگی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. اور سب سے بڑا ایک اچھا کام یہی ہوگا کہ آپ اس کو بٹھاؤ, اس کو سمجھانے کی کوشش کرو. جو بندہ بھی آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو بٹھاؤ, سمجھاؤ. اگر وہ نہیں سمجھتا تو اس کو اسمائل دو اور آگے نکل جاؤ, چونکہ ایسے زندگی میں ڈھیر سارے مسائل آپ کے سامنے آنے والے ہیں اور آپ نے کبھی ان مسائل سے رکنا نہیں ہے. جب بھی زندگی میں کوئی کسی قسم کا مسائل ہے, رکنا نہیں ہے. غریب ہو, پیسے نہیں ہے, لیپ ٹاپ نہیں ہے, کمپیوٹر نہیں ہے, انٹرنیٹ نہیں ہے, 4G نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خودی نہ بیز غریبی میں نام پیدا کر. جو وسائل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے, ایک کتاب ہے اور ایک قلم ہے آپ کے ہاتھ میں, آپ ایک قلم اور ایک کتاب سے پوری دنیا کی تقدیر بدل سکتے ہیں. اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں اور اپنے ایک مقصد بنائیں کہ میرے پاس خیر ہے کوئی سہولت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے جو سہولت آپ کو دی ہے, آپ یہ سوچو کہ جو فیسلٹیز مجھے آلریڈی ملی ہیں اس کو میں یوٹیلائز کروں گا, اس کو میں پروڈکٹیولی یوٹیلائز کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی اور رحمتوں سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور رستے جو ہے آگے صاف کرے گا, آپ کے لیے کھولے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اسپرچول ایک رابطہ بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. کوشش کریں کہ آپ ایک اکاؤنٹ بنائیں اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کہ جس میں آپ 1 لاکھ ڈالتے ہو تو بدلے میں آپ کو 10 لاکھ ملتے ہیں. تو آپ کوشش کریں ایک اکاؤنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنائیں, اپنا ایک اسپرچول رابطہ بنائیں. جو بادشاہ کی آپ سوچتے ہو, ملنے کی خواہش کرتے ہو, اس بادشاہ کا بادشاہ وہ ہے, تمام بادشاہوں کا وہ بادشاہ ہے. تو آپ اس کے ساتھ رابطہ بناؤ گے تو وہ آپ کے لیے زندگی میں تمام راستے آسان کرے گا, آپ کو سمجھائے گا بھی, آپ کو گائیڈ کرے گا اور آپ کو بری چیزوں سے آپ کو ہمیشہ بچائے گا اور آپ کے لیے زندگی میں جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے صاف کرے گا. جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے, غلطی کرتے ہو یا ناکام ہوتے ہو, تو سمجھ لو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. جب بھی آپ ناکام ہوتے ہو تو یہ بات سمجھو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کی, کیونکہ آپ غلطی سے آپ نہیں سیکھتے ہو, آپ اپنی اپرچونٹی سے سیکھتے ہو. یہ آپ اپرچونٹی آپ کو ملتی ہے, آپ ناکام ہوئے تو آپ اس بات کو دیکھو کہ یار میں نے کون سی غلطی کی, کس غلطی کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ایک اور ویکنس کم ہو جاتی ہے, آپ کے اندر ایک اور سکل کا اضافہ ہوتا ہے اور آپ کے پاس ایک
اور فیلڈ کا نالج آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ پرابلم سالور بنتے ہو. میں نے پہلے بھی کہا کہ پرابلم سالور کو معاشرے میں بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے جن کو ہم بزرگ کہتے ہیں. ایک آخری سوال ہے. اچھا جی I just want to ask you one question. What is the main reason of resting in China سوری. nowadays? What is the main reason? دیکھیے میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ ہیں دنیا میں ڈفرینٹ قسم کے مائنڈ سیٹ سے, سب لوگ الگ الگ سوچتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں سوشل میڈیا میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہے نہ پڑھنے میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگ پڑھ تو رہے ہیں لیکن صحیح طریقے سے پڑھ نہیں رہے ہیں, اس میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگ اسکول جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں, یونیورسٹی جا رہے ہیں, انٹرسٹ نہیں ہے ان کا. سب سے بڑا ویسٹیڈ آف ٹائم یہ ہے کہ آپ کالج جا رہے ہو, پڑھنے کے لیے جا رہے ہو, لیکن پڑھنے میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کانسیپٹ کو سمجھ نہیں پاتے ہیں, آپ جو ہے اپنے ٹیچر کو سمجھ نہیں پاتے, آپ وہ لیکچر ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں, آپ کچھ سیکھ نہیں پاتے ہیں. تو اپنی جو سوشل میڈیا کا جو غیر ضروری استعمال ہے اس کو بند کریں. آپ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھ جاؤ, سمپلی طریقہ, کاغذ اٹھاؤ, پین اٹھاؤ, اپنے کمرے میں بیٹھ جاؤ, دروازہ لاک کرو, سوچو تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ میرے اندر کون کون سی بری کوالٹیز ہیں, میرے اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی ہے, ویکنیسز کون کون سی ہے میری چیزیں. جب آپ ان چیزوں کو نوٹس کرو گے تو پھر کوشش کرو کہ آپ اپنی ان ہی ویکنیسز کو اپنی اسٹرینتھ میں بدلو. آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم بچ جائے گا جس کو جب آپ اپنے آپ پہ انویسٹ کرو گے تو آپ کے لیے ڈھیر سارے راستے زندگی میں کھل سکتے ہیں. اس آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس مقام پر کھڑا ہوں, میں اتنا, تو آپ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے جو ہے نا ٹیچرز کے ہاتھ ہوں گے, آپ کی اپنی محنت ہوگی, لیکن اس کی سب سے بڑی جو چیز ہے آپ کے پیچھے جو ہے نا, آپ کے سب سے بڑی پیچھے جو ہے نا وہ پیسہ ہے. اچھا, ایسے بچے غریب ہوں گے, ایسے لڑکے ہوں گے جس کے پاس ایک دن کے لیے کھانا ہوتا ہے, دوسرے دن کے لیے نہیں ہوتا, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا اپنی پیسے کی وجہ سے اپنی تعلیم چھوڑ دیتے ہیں. آپ اس کے بارے میں بتا دیجیے. دیکھیں جتنے لوگ بھی سوچتے ہیں نا کہ میرے پیچھے پیسہ, یہ میں سمجھتا ہوں یہ بیچارے کچھ کر نہیں سکتے اپنی زندگی میں. سیکنڈلی جو بھی یہ سوچتا ہے میں ان سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں پیسہ از ناٹ دا تھنگ, منی از ناٹ دا تھنگ. پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ بات غلط ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہو. آپ لوگ غریب کس چیز کو کہتے ہو؟ غریب کون ہے؟ ایکسپلین. ایمان کمزور ہو, یس ویری گڈ, کلمہ نہ ہو سب سے بڑا غریب ہے. اور ٹھیک ہے, ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں تو جرنلی بہت اچھی سوچ ہے آپ لوگوں کی, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں جو غریب ہے, جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, جو بھیک مانگ رہے ہیں, یہ غریب ہے. یہ غلط بات ہے. دنیا کا سب سے غریب بندہ وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے. تو یہ جو لوگ بھی یہ سوچتے ہیں نا, یہ غلط بات ہے. آپ دیکھیے دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے غریبی میں نام پیدا کیا ہے. انہوں نے جو ہے کوئی یونیورسٹی کوئی کالج سے ڈگری نہیں لی. سب کچھ چھوڑو, دنیا کو سب کچھ چھوڑو. ہمارے اصحابہ کرام, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس یونیورسٹی سے ڈگری لی تھی؟ ٹھیک بات ہے. ہمارے جتنے بھی اصحابہ کرام ہیں انہوں نے کس یونیورسٹی سے گریجویشن کی تھی؟ کس جگہ کا پیسہ لگایا تھا کہ وہ اتنے بڑے مقام پر پہنچے؟ نہیں, صحبت, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت, جنہوں نے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ وہ دنیا کی تاریخ انہوں نے بدل دی. اسلام انہوں نے پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا. تو یہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں غلط ہے. صحبت بہت بڑی چیز ہے. آپ غریبی میں اتنا بڑا نام پیدا کر سکتے ہو نا. میں سمجھتا ہوں جو بندہ غریب ہے اس کے پاس بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہے کچھ کرنے کے لیے. اور آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں میں نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا. آپ جتنا غریب ہو اور جتنا غریبوں کے ساتھ بیٹھو گے, جتنا خدمت خلق کرو گے, اس کا جوڑا اوپر بنے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہوں کے ساتھ بیٹھائے گا. اس کا جوڑا اوپر بنے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بڑا مقام تک پہنچائے گا. میں نے اپنی زندگی میں میرے ٹیچر نے مجھے بتایا کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے. میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے غریب لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, غریب لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور خدمت خلق کی طرف میں نے جانا ہے. اس چیز نے مجھے آج اس مقام تک پہنچایا. میری محنت نے مجھے اس مقام تک پہنچایا. What to do? دیکھیں میں نے جیسے بتایا کہ آپ اپنی زندگی کے اپنے شوق کو دیکھو. آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہو؟ آپ کا کیا شوق ہے؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ پی ایچ ڈی کریں. آپ کا شوق ہے, آپ کا انٹرسٹ ہے, دل سے آپ کرنا چاہتے ہو. ایک انسان اپنی زندگی میں اس فیلڈ میں آگے جا پاتا ہے جس میں اس کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. کیونکہ آپ جس فیلڈ میں ہوتے ہیں اس میں آپ کا کوئی شوق نہیں ہے تو آپ جتنی بھی محنت کرو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اسکول میں بچوں کو دیکھیں, کچھ بچوں کا اسکول میں جانا شوق ہوتا ہے, اسکول جانا شوق ہوتا ہے, کچھ بچوں کا نہیں ہوتا. لہٰذا وہ جاتے ہیں, زبردستی کلاس روم میں بیٹھتے ہیں اور ٹیچر کو سنتے ہیں. وہ سنتے نہیں ہے, صرف ٹیچر جو لکھتا ہے اس کو نوٹ کرتے ہیں کاپی میں بند. پھر جب ایگزامز آتے ہیں تب اس کاپی کو کھولتا ہے. تو ایک بچہ ایف ایس سی میں اور میٹرک
انٹر کے بعد اپنی زندگی کا مقصد اسی لیے سلیکٹ نہیں کر پاتا کیونکہ اس کو بچپن سے اسکول میں ایک ایسا کانسیپٹ نہیں دیا جاتا کہ آپ اپنی زندگی میں ان فیلڈز پہ کام کر سکتے ہو، اور آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے، آپ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہو اس میں سلیکٹ کرو، اس کے ریلیونٹ کیس اسٹڈیز کرو، اس فیلڈ کے اندر جھانکو، اس کے ڈیپتھ میں جاؤ، اس کو کیا کہتے ہیں ہوتا زن ہو جاؤ اس فیلڈ میں، اس کو دیکھو، آپ اس میں کتابیں پڑھو، آپ ڈفرینٹ نالج حاصل کرو.